بھارت کی دنیا بھر میں رسوائی، اقوام متحدہ کے ماہرین نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کی سختی سے تردید کر دی۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے قابل اعتبار شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا۔ ماہرین نے آپریشن سندور کو بھی عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بھارت نے یک طرفہ فوجی طاقت کا استعمال کر کے پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کی۔ بھارتی حملوں سے کئی مساجد کو نقصان پہنچا، درجنوں پاکستانی شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ بھارتی اقدامات خطے میں بڑے فوجی تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر بھارتی کارروائی کو مسلح حملہ تصور کیا جائے تو بین الاقوامی قانون کے تحت پاکستان کو بھی بھرپور دفاع کا حق حاصل ہوگا۔ اقوام متحدہ نے بھارت کو سنتاس معاہدے میں بگاڑ کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ ماہرین کا بھارت کی طرف سے معاہدے کو ہیلڈ ان ایبینس رکھنے کے اعلان پر بھی تشویش کا اظہار۔ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی ثابت نہیں ہو سکی۔ اقوام متحدہ نے طے شدہ طریقہ کار کو بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ انڈس کمیشن کا سالانہ اجلاس 2022 کے بعد سے نہیں ہو سکا۔ بھارت کی طرف سے پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی پاکستان کے کروڑوں افراد کے بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کر سکتی ہے۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب میں قبضہ مافیا اور پلاٹس فراڈ میں ملوث افراد کے خلاف کڑی قانون سازی کی تیاریاں۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی صدارت بورڈ آف ریونیو کا اہم اجلاس۔ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں اور جعلی فائل سسٹم کے خلاف عوامی شکایات کا فوری تدارک کا فیصلہ۔ صوبہ بھر کے ہاؤسنگ اسکیموں کی منظوری کے لیے سافٹ ویئر تیار۔ 90 روز میں ڈیجیٹل ریونیو ریکارڈ اور این او سیز کی فراہمی کا ہدف مقرر۔ غیر قانونی تشہیر روکنے، پراپرٹی ڈیلرز کو رجسٹر کرنے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے اکاؤنٹس اور اثاثے منجمد کرنے کی سفارشات کر دی گئیں۔ سندھ حکومت کا خواتین کے لیے آسان اقدام، اسکوٹی چلانے کی تربیت کا آغاز۔ کورنگی، گلشن اقبال اور ملیر میں تربیتی اسکول کھل گئے۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کے مطابق حیدرآباد میں 18 دسمبر سے نیا اسٹیڈیم میں صبح 10 بجے تا شام 6 بجے خواتین کو اسکوٹی چلانے کی تربیت دی جائے گی۔ سکھر، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص میں بھی جلد آغاز ہوگا۔ اسکیم کا مقصد خواتین کی محفوظ نقل و حرکت، خود اعتمادی اور عملی آزادی کو فروغ دینا ہے۔ طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین درخواست کے ذریعے مستفید ہو سکیں گی۔ افغان طالبان رجیم ایک بار پھر عالمی فورم پر رسوا۔ اقوام متحدہ نے رپورٹ میں افغان طالبان کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ کہا افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کے دعوے میں صداقت نہیں۔ فتنہ الخارج کو افغان طالبان سے لاجسٹک اور آپریشنل مدد ملتی رہی۔ علاقائی استحکام کے لیے سب سے شدید خطرہ ٹی ٹی پی ہے۔ طالبان کے اندر ٹی ٹی پی کے لیے ہمدردی اور وفاداری موجود ہے۔ 6 سینئر ارکان ٹی ٹی پی کو ایک بت سمجھنے لگے۔ معاملہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا کر رہا ہے۔ ٹی ٹی پی نے افغان سرزمین سے پاکستان میں متعدد ہائی پروفائل حملے کیے، جس کے باعث کابل اور اسلام آباد کے تعلقات کے لیے بڑا چیلنج بن چکا۔ حملوں کے نتیجے میں سرحد پار متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ ہمسایہ ممالک افغانستان کو علاقائی عدم استحکام کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ مسلم ڈاکٹر خاتون کا زبردستی نقاب اتارنے کا واقعہ ہندوستانی معاشرے کا ایک اور بھیانک روپ سامنے آ گیا۔ دنیا بھر سے ذلت اور رسوائی سمیٹنے پر رتی بھر شرمساری نہیں۔ بھارتی وزیر گری راج سنگھ کی بھی گری حرکت۔ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار کا کھل کر دفاع، اقدام کو درست قرار دے دیا۔ خاتون کا نقاب کھینچنے پر وزیر اعلیٰ بہار کے خلاف احتجاج۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھارت کے مسلم دشمنیوں اور تنگ نظری کے خلاف مظاہرے۔ احتجاجی جلوسوں اور مظاہروں میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مقررین نے کہا کہ مسلمان خواتین کے پردے سے متعلق شرمناک فعل کی مذمت کرتے ہیں۔ مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں رافیل طیاروں کی تباہی۔ بھارت نے مہنگے عسکری ساز و سامان کی خریداری کا خواہش مند۔ بھارتی حکومت کا مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں 20 سے 25% تک دفاعی شعبے میں اضافے پر غور۔ بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ خطے میں عدم توازن کا باعث بننے لگا۔
گلگت بلتستان میں عام انتخابات کو بریک لگ گئی۔ چیف الیکشن کمشنر جی بی نے الیکشن ملتوی کر دیے۔ راجہ شہباز خان نے کہا کہ انتخابات سیاسی جماعتوں کی اکثریتی رائے سے ملتوی کیے۔ الیکشن کمیشن نے 24 جنوری 2026 کو الیکشن کا اعلان کیا تھا۔ زمینوں پر قبضے کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کا دو ٹوک اعلان۔ مراد علی شاہ سے آباد کے وفد کی ملاقات۔ زمینوں پر پرانے قبضے ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ آباد کے وفد نے بھتے کی پرچیاں اور بھیجنے والوں کے نمبر دیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر کسی نے بھتے کی پرچی دی تو آپ کو درخواست دینا چاہیے تھی۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا 50 بھتہ خور گرفتار کر کے جیل بھیجے جا چکے۔ عہدیدار بولے وزیر اعلیٰ سندھ نے قبضہ گیروں کے خلاف سخت کارروائی کی۔ حکومتی ایکشن کے بعد کوئی نیا قبضہ ان کی زمینوں پر نہیں ہوا۔ حکومت سندھ کا اسکولوں کی سولرائزیشن کا بڑا فیصلہ۔ سندھ بھر کے سرکاری اسکولوں میں سولر سسٹم لگانے کی تیاری۔ ڈی ای اوز اور ایگزیکٹو انجینئرز کو فوری سروے کر کے 3 دن میں تفصیلات ارسال کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے۔ شہید بے نظیر آباد ڈویژن سمیت تمام اضلاع کا ڈیٹا ترجیحی بنیادوں پر محکمہ توانائی کو بھجوانے کا بھی حکم دے دیا۔ بادلوں کی خشک سردی ختم کرنے کے لیے پلاننگ۔ ملک کے بیشتر اضلاع میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، مری گلیات، پوٹوہار ریجن میں بارش اور برف باری کا امکان۔ پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کے امکانات۔ لاہور، شیخوپورہ، سرگودھا، خوشاب اور فیصل آباد میں ہلکی بارش متوقع۔ بارشوں کے باعث دھند اور اسموگ کی صورتحال میں کمی واقع ہوگی۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں پھر اضافہ۔ عالمی فہرست میں سر فہرست AQI 579 ریکارڈ۔ کراچی میں اسموگ کی صورتحال میں بہتری۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 12واں نمبر۔ اسموگ سے متاثر شہریوں میں بخار، خشک کھانسی، آنکھوں میں جلن جیسے امراض درپیش۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے فیس ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات۔ امریکہ نے عالمی عدالت کے ججوں پر پابندی لگا دی۔ امریکی وزیر خارجہ روبیو کہتے ہیں ججز نے اسرائیل کی رضامندی کے بغیر اسرائیلی شہریوں کی تحقیقات، گرفتاری، حراست یا ان کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے ICC کی کوششوں میں براہ راست مداخلت کی۔ ICC اسرائیل کو نشانہ بنانے والی سیاسی کارروائیوں میں مصروف عمل ہے۔ چین وینزویلا کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا۔ وزیر خارجہ وانگ یی کا وینزویلا کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا بین الاقوامی معاملات میں یک طرفہ دباؤ اور غنڈہ گردی کی مخالفت کرتے ہیں۔ چین وینزویلا سمیت تمام ممالک کی خود مختاری اور تحفظ کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ جرمن حکومت کا پاکستان میں موجود 535 افغان شہریوں کو جرمنی منتقل کرنے کا فیصلہ۔ جرمن حکومت نے افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغان شہریوں کے جرمنی میں پناہ کے لیے اسکیم متعارف کروائی تھی۔ جرمن وزیر داخلہ کا کہنا ہے اس بارے میں پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوں جن پر نئے سال میں کام کرنا پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $900 ارب کے دفاعی پالیسی بل پر دستخط کر دیے۔ دستخط کے بعد بل قانون بن گیا۔ قانون کے تحت امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ، فضائی اور میزائل دفاعی نظام کے لیے فنڈز کی فراہمی اور آئندہ سال کے لیے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی ترجیحات کا تعین کیا گیا۔